بھی نیوکلیئر پاور ہے، انہوں نے بنیادی طور پر پاکستان کو، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے اس حملے سے پاکستان کو خاموش بھی کر دیں گے اور دباؤ میں بھی لے آئیں گے۔ اب دیکھیں، ایک طرف غیر ذمہ دار لیڈرشپ مودی کی صورت میں، جس نے کہ اٹیک کر دیا پاکستان پہ۔ اگر ہم بھی یہی کرنے لگیں کہ جو بلوچستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہمارے ریسنٹلی جو ٹرین کا ہوا تھا، اس سے علاوہ اور کتنے بھی ہمارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، اگر ہم بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے، ہم بغیر کسی اس کے اگر ہم انڈیا پہ حملہ کر دیتے تو پھر ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا کہ جی ہم ایک غیر ذمہ دار ملک ہیں، ایک غیر ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ کیا تھا۔ جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ اس سے دو چیزیں آشکار ہوئیں، ایک کہ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں وہ بھی، اس کی بھی ایک جھلک نظر آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے دفاع کیا ہے اپنے ملک کا، افواج پاکستان، اور بالخصوص میں ایئر فورس کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا تعلق ایئر فورس سے رہا ہے، جی ڈی پی سے۔ اب جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل ایئر وارفیئر کے ایک نئے معیار مرتب کیے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف مہنگا جہاز لینے سے آپ کی دفاعی صلاحیت بہتر نہیں ہوتی، یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس کے ذریعے ہمارے شاہینوں نے انڈیا کے منہ پہ خاک مل دی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان پائلٹس کو، ایئر فورس کو، ان کی پوری ٹیم کو بالخصوص، کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ پلوامہ میں ہمارے سر فخر سے بلند کیا، انہوں نے اس واقعے میں بھی ہماری دفاعی صلاحیتوں کا ایک شاندار مظاہرہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کامیابی ہمیں ملی ہے اس میں ایک بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ قومی یکجہتی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، ہماری باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، ہم نے اس کو ایک طرف رکھا اور ہم نے کہا، ہمارے لیڈرشپ نے، ہمارے چیئرمین عمران خان نے، ہماری پارٹی کی باقی قیادت نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بات اس وقت پاکستان کی ہے، اور جب بات پاکستان کی ہوگی تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری طرح سے پوری کریں گے، اور ہم ملک کے دفاع میں بالکل فلی ایک ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی وجہ سے یہ تاثر ملے کہ یہ لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ہماری پارٹی نے یہ بات ملک کے مفاد میں کی۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تو سیز فائر کی صورت میں رک گئی ہے، لیکن دیکھیں چیئرمین صاحب، ہمارا دشمن بڑا ہی کھٹور اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک بری نیت رکھنے والا، اس کا لیڈر جو کہ مودی کی صورت میں ہے، اس کو پاکستان سے ایسی نفرت ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا وہ تو ہو گیا، لیکن ہمیں اب زیادہ محتاط رہنا پڑے گا،
اور ہمیں یہ احتیاط نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیتوں کا جس کا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹر دیکھ لیا ہے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ اس کامیابی کو کے اوپر چیزوں کو بلڈ کیا جائے. ہماری جو فورن پالیسی ہے، ہماری جو ملک کی اس وقت ایک ہائی پہ ہے، اس کی صورت میں ہمیں اپنے لیے اپنی فورن پالیسی میں ہمیں اس سے فوائد حاصل کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بس یہ ایک چیز ہو گئی، ہم نے تالیاں بجا دیں، ہم خوش ہو گئے، ایک یوفوریا تھا وہ کم ہو گیا اور بس بات ختم ہوئی. نہیں، ہم نے اسی پہ بلڈ کرنا ہے. ہم نے اپنی فورن پالیسی کو پورے ایگریسولی فالو کرنا ہے پوری دنیا میں. کیونکہ بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کا کوئی جو ایک ریئیکشن ٹائم تھا وہ بھی ڈیلیڈ تھا. کچھ بیانات آئے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے، انفارمیشن کی طرف سے، اس نے تھوڑا سا ہمارے لیے تھوڑی سی ایک مشکل سی پیدا کر دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ابھی بحیثیت قوم دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے دشمن کافی طاق میں رہیں گے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں. یہ وقت ہے جس میں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اندرونی جو مسائل ہیں، جس میں کہ اکانومی ہے، جس میں کہ ہم نے اپنے جسٹس سسٹم کو، جس میں کہ ہم نے رول آف لاء کو، جس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کے لیے کوششیں کرنی ہیں. پرابلم یہی ہے کہ جب بھی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو وہ اکانومی جو ہے ایک نتیجہ ہوتی ہے آپ کی باقی ساری چیزوں کی، باقی سارے جو بھی آپ کے ادارے ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس سے، آپ کے ملک کا امیج کیا ہے، آپ کے ملک کی صلاحیتیں کیا ہیں. اگر تو ہم نے اپنی اکانومی کو اسی طرح کمزور رکھا جس طرح کہ ہم ہمیشہ اگر قرضوں پہ ہم جیے، اگر ہمیں IMF کی کوئی قسط مل جاتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ قسم کا انجیکشن سے مل جاتا ہے تھوڑی دیر دور جانے کے لیے. اس سے ہماری فورن پالیسی آپشنز بہت ریسٹرکٹ رہتی ہیں. اگر ہم اکنامکلی کمزور ہوں گے، اگر ہم انٹرنلی کمزور ہوں گے تو ہم ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی ہم کمزوری نظر آئے گی. اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کا ایک ماحول پیدا کریں، صرف اقتدار کی سیاست نہ کریں. اس وقت جو ضرورت ہے، اگر اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، ہم تو عادی ہو گئے ہیں ایک ظلم و ستم کے ماحول سے پچھلے 3 سالوں سے. اگر اس واقعے کے بعد ہم نے ایک بحیثیت ایک قوم، ایک اسٹرانگ قوم ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کس طرح ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو ختم کریں. جتنے پولیٹیکل پرزنرز ہیں جو کہ ایک تاریخی ریکارڈ نمبر ہے، اس کو آپ واپس لیں. عمران خان جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک اہم ترین ذمہ داری ادا کر سکتا ہے بغیر اقتدار کے، کیونکہ اس شخص کا وہ سٹیٹس ہے، وہ ایک سٹیچر ہے، ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے کہ وہ اس کامیابی کو مزید ایک کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے. ہمیں یہ اس باتوں پہ، چھوٹی باتوں پہ، جس میں کہ ہم نے پورے ملک کو ایک عجیب صورتحال میں رکھ دیا ہے، ہمیں اس ماحول سے نکلنا ہوگا. ہمیں سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا. ہمیں جو بیسٹ مائنڈ ہیں، بیسٹ لیڈرشپ ہے، اس کو باہر لانا ہوگا، جو کہ عمران خان ہے. ہم نے اس ملک کو ایک بڑی پرائڈ کے ساتھ، جس طرح کہ ہم آج فخر کر رہے ہیں اپنی جو ہماری
جو ملٹری وکٹری ہے، اسی طرح ہم اپنی لیڈرشپ پہ بھی فخر کریں، وہ لیڈرشپ جس کو کہ عوام کی سپورٹ حاصل ہو۔ بدقسمتی سے ہماری جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے ان کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے، ان کی وہ عزت افزائی نہیں ہوگی انٹرنیشنلی جو کہ ایک پراپر الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو کہ عوام کا اعتماد حاصل ہو، وہ حکومت کامیاب رہتی ہے۔ آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سب سے ضروری ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب قوم اکٹھی ہوتی ہے اس کی پرفارمنس کس طرح ہوتی ہے، اور جب قوم منتشر ہو، قوم تقسیم ہو، تو اس وقت وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے کہ ہم the last time I would repeat کہ جو اچیومنٹ ہم نے حاصل کی ہے ہم نے اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، ورنہ اگر ہماری پانی کی جو تھریٹ ہے وہ اس طرح رہی تو ہم تو بڑے اسٹریٹجیکلی بڑے ایکسپوزڈ ہیں۔ یہ مسئلہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اس میں پاکستان کی بقا کا سوال ہے، اور ہم اس سلسلے میں جو بھی ہم نے اپنی وہ کرنی ہے پوری قوم کو لیں، جس طرح کہ ابھی ثابت ہوا، اور کیا چیلنج ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اسی طرح ہی رہا کہ جی استعمال کیا اور پھینک دیا، کرائسس آتے رہتے ہیں قوموں کی لائف میں، ہمارے ملک کے بڑے مسائل ہیں، ہمیں ان کو اس طریقے سے حل کرنا ہوگا کہ جس میں کہ ہماری انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آرم فورسز کی اگر انسٹیٹیوشن مضبوط تھی تو آپ نے جواب دے دیا نا۔ اسی طرح اگر آپ کی عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، اگر ہم ایسی ترامیم کریں گے جس سے کہ عدالت بالکل اس کے ہاتھوں کے نیچے آ جائے، انگوٹھے کے نیچے آ جائے، آزاد فیصلے نہ ہوں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، ہر طرح کے جھوٹے کیسز بنائے جائیں، اور ایک ایسا تناؤ ملک میں رہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کہاں پہ انویسٹ کرے گا جب رول آف لا نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشن کی عملداری نہیں ہوگی؟ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لا منسٹر صاحب نے یہ تعویل دی کہ جی خیبر پختونخوا میں، اب دیکھیں یہ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ نے خیبر پختونخوا کے کسی بھی وجہ سے اگر آپ سنسیئر ہوتے تو آپ نے پوری کوشش کرنی تھی کہ جو ریزرو سیٹس کا ایشو ہے، اور بائی دا وے ریزرو سیٹس لاہور کی نہیں ہے، وہاں پہ کیسے الیکشن ہو گیا ہے؟ 29 تاریخ کو ہو رہا ہے، وہاں پہ ریزرو سیٹس نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، ان کی بھی کمپوزیشن چینج ہوگی، تو وہاں پہ تو آپ الیکشن کرا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا جیسا صوبہ جو کہ اس وقت ایک اتنا چیلنج صوبہ ہے، اس کے کتنے مسائل ہیں، اور آپ نے بالکل ایک صوبے کو بالکل، اور پھر ہاؤس آف فیڈریشن، نیشنل اسمبلی میں بات ہونی چاہیے، لیکن دس از پرٹیکولرلی ہاؤس آف فیڈریشن، میننگ دیر بائی ایکول ریپرزنٹیشن فرام آل پروونسز۔ خیبر پختونخوا آدھے بدن لیے پھر رہا ہے، اس کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ جی ہمارا کام تھا، آپ نے لیٹر لکھ دیا، لیکن باقیوں کے بھی لیٹر لکھے تھے نا، آپ نے باقیوں کے بھی الیکشن کرا دیے، ہر صوبے میں کر دیے۔ وائی خیبر پختونخوا اسٹینڈز آؤٹ کہ وہاں کے لوگوں کو نہیں مل رہا، اس کا جو ریپرزنٹیشن ہے اس کا رائٹ نہیں مل رہا؟ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کمزور کرتی ہیں۔ ہم نے بہت پہلے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں نقصان ہوا ایک صوبے کی وجہ سے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اب اسی طرح بلوچستان ہے، لیکن ان کے لیے بھی سارے صوبوں میں تو یو ہیو میڈ خیبر پختونخوا اسٹینڈ آؤٹ کہ جی ہم نے خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں کرنے، ثانیہ نشتر کا الیکشن نہیں کرنا ہم نے۔ پنجاب میں کر دیں کیونکہ وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی یہ ریزرو سیٹس کا ایشو ہے، تو سندھ میں بھی تھا بالکل،
بلوچستان میں بھی، لیکن نہیں، کیونکہ شاید یہ خیال ہے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کے سینیٹرز زیادہ منتخب ہو جائیں گے تو ان کی تعداد بڑھے گی۔ یہ کتنا، ایک طرف تو ہم اتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ملک کو یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اگر اندرونی آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کی حالت ہوگی جب آپ ایک پروونس کو بالکل آپ مارجنلائز کریں گے تو پھر میسج کیا جائے گا، پھر کیسی یونٹی، کیسا قوم، کیسی وہ، جبکہ ہم اس ہاؤس میں رہتے ہوئے یہ حکومت وقت کانشیسلی وہ کر رہی ہے کوشش، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف نارمل حالات میں آ گئی تو ان کی حکومت ایک دن نہیں ٹھہر سکے گی، اور اسی وجہ سے یہ ہر قسم کا وہ فسطائی قانون لا رہے ہیں، ہر قسم کی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں چیئرمین صاحب، میں یہ لاسٹ کامنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف یہ کہتی، کل پنجاب کے چیف منسٹر کی تقریر سنی، اس میں پیورلی جو ماحول بنا ہوا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے ان کی آپ وہ تقریر سن لیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے جی کہ قوم اس وقت ایک قسم کے ایک ہائی موڈ میں ہے، ایک انجوائے کر رہی ہے، ایک اپنے آپ میں ایک پرائیڈ آ رہی ہے، ایک سیلف ریسپیکٹ آ رہی ہے، دوسری طرف جو ہے تو پنجاب کی چیف منسٹر وہ ایسی تقریر کرتی ہیں جو کہ پھر پولیٹیکل وہ جسے کہتے ہیں نا ماحول، جس طرح کہ ابھی ادھر بھی ہوا، اس کو خراب کرنا، تو یہ اس طرح سی چیز نہیں ہوتی، اس طرح سے بات نہیں ہوتی، آپ مجھے بات کرنے دیں، اور میں اگر آپ نے یہ ماحول درست کرنا ہے، آپ ایک ماحول بنائیں۔ اس وقت اقتدار آپ کے پاس ہے، آپشنز آپ کے پاس ہیں، آپ پوری کوشش سے کریں، جس طرح کہ اس واقعے میں آپ نے کوشش کی کہ جی اپوزیشن بھی ساتھ میں مل جائے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ایک ریزولوشن کیا، پورا ایک شو کیا دنیا کو، ہمارے سوشل میڈیا نے اپنی کنٹریبیوشن کی، ہماری پارٹی نے اپنی کنٹریبیوشن کی، اور کرنی بھی چاہیے تھی، کسی پہ احسان نہیں ہے، ہمارا ملک ہے، ہم کریں گے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن ایز اے گورنمنٹ آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ اس قسم کی چیزوں کو اور غلط فیصلے چاہے وہ عدالتی کیوں نہ ہو اس کی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل ہمیں اس ایشو پہ اور بھی مزید دوست بھی باتیں کریں گے، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک نارمل ہو، ملک نارملائز ہو، تناؤ کم ہو، یہ جو جھگڑے ہیں، سیاسی جھگڑے ہیں، ان کو ریکنسائل کریں۔ ہم اس طرح نہیں چل سکتے ہیں، ہماری اکانومی بہت کمزور ہے، اور جب اکانومی کمزور ہوگی تو ہم کس طرح سے، ہم لڑائی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لڑائی کے لیے یہ تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ٹینک چاہیے ہوتے ہیں، جہاز چاہیے ہوتے ہیں، پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی ملک کو، اکانومی کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور جو اکانومی ٹھیک ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ ملک بہت آگے جائے گا۔ شکریہ جی۔